ہم جب دنیا کے اندر آئے تھے تو اکیلے تھے، اور جب دنیا سے جائیں گے پھر بھی اکیلے ہوں گے، ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں جائے گا۔ لیکن ان بٹوین ہماری زندگی کے اندر ہم بے شمار لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق، واسطہ، رشتہ داری رہتی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دوست یار۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑا سا دور کا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ بزنس ٹرمز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا دور کا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی سفر میں کسی سے ملاقات ہوگی، بیٹھے 2-4 منٹ یا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ گپ شپ ہوئی، کسی ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، نام پتہ، بعض اوقات طبیعت آپس میں میچ کر جاتی ہے، ہم فون نمبر لے لیتے ہیں، چلے جی بعد میں رابطہ رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو بائی دا وے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھا بندہ ہے، ایک ساتھ کچھ دن کی رفاقت سے آپس میں شناسائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے نمبر شیئر ہو جاتے ہیں، بعد میں رابطہ رہتا ہے۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک وقت تھا سرسری ملاقات والے لوگ بہت کم یاد رہتے تھے، لیکن اب چند منٹس بھی جن سے ملاقات رہی ہے، نمبر آپس میں شیئر ہو جاتے ہیں، بعد میں میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے ہیں اور دوستی یاری بندے کی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں نکل جاتے ہیں، آتے ہیں نکل جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں وہ آتے ہیں تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ تعلق، واسطہ، ملنا جلنا، یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے بے نیاز۔ اور غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، کہا کہ اے بندہ خدا، تو موت کی دعا کر رہا ہے، یعنی تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ لوگوں سے تو اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ جب تو دنیا سے چلا جائے، دنیا میں رہے گا تو لوگوں سے ملے گا، لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ یہ تیری مجبوری ہے۔ تو ہماری زندگی کا اہم ترین یہ جز ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ اس میں اہم ترین چیز تو ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور رشتہ دار ہیں، لیکن خاص طور پر میں جس چیز کا ذکر آج کروں گا اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں گہرے دوست ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے، لیکن آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جن کی محبت و مودت ہوتی ہے، جن کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ دوستی ختم نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 دوست مومن ہوں گے اور 2 دوست کافر ہوں گے۔ دنیا کے اندر وہ دوست تھے، مومن تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو عرض کرے گا، مولا یہ فلاں دنیا میں میرا دوست تھا، جب میں کوئی غلط کام کرتا تھا یہ مجھے روک دیتا تھا اور اچھے کام کی طرف میری ترغیب دلاتا تھا مجھے، اور ایمان پر استقامت میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ میرا دوست تھا۔ تو میرے مالک، جس طرح تو نے ایمان کے ساتھ مجھے موت عطا فرمائی نا، جب یہ دنیا سے جائے اس کا بھی ایمان سلامت رکھنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب پھر اس دوسرے دوست کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے اور فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا بھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو داخل جنت فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب 2 کافر دوست ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ اللہ سے اس اپنے کافر دوست کی شکایت کرتا ہے کہ میں نے جو شرک کیا نا، جو کفر کیا،
میں نے جو اپنی زندگی برباد کر دی، ضائع کر کے آ گیا ہوں، اس میں اس میرے دوست کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس نے مجھے روکا نہیں ہے، یہ خود بھی کافر تھا، مجھے بھی کافر رکھا ہے اس نے۔ تو اسی طرح جب وہ مرتا ہے تو ان دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اچھی دوستی یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوست اچھا ہو زندگی میں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، اور ایک روایت میں آتا ہے الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوست جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، بعض اوقات بندہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں اتنی فرحت محسوس نہیں کرتا اور اتنا اچھا فیل نہیں کرتا جتنا دوست کے پاس جانے سے۔ خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، اب یہ گھر میں آتے ہیں تو بس ان کا دھیان باہر ہی رہتا ہے، باہر سے کسی دوست کا میسج آ گیا، بس کہتے ہیں کہ بس یا تو آنکھ بچا کر نکل جائیں یا اجازت ملے اور ہم بس کسی طریقے سے باہر جائیں دوستوں کے پاس۔ مجھے یاد آ رہی ہے حکایت، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے ایک پرندہ تحفے میں پیش کیا۔ اب وہ پرندہ پنجرے میں بند تھا، اس کو دانہ پانی ٹائم پہ ملتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، گپ شپ لگاتے، تو وہ پرندہ دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس پرندے نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ دیکھیں آپ کا دوست آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، تو مجھے اپنے دوست بڑے یاد آتے ہیں۔ وہ پرندے نے کہا تو اگر آپ مجھے چھوڑ دیں نا تو میں بھی اپنے دوستوں کے پاس جا کر گپ شپ لگایا کروں۔ حضرت جنید بغدادی نے پرندے کی اس فریاد پر اسے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ بھی اپنے دوستوں کے پاس جائے اور گپ شپ کرے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کے پاس جائیں، دوست کے پاس کچھ ٹائم سپینڈ کریں، اور بعض اوقات ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ آفس کے اندر 2 4 5 بندے بیٹھے ہیں، دن کو چونکہ آج کل کام ویسے بھی ٹھنڈا، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے، تو بندہ ویلا ہی ہوتا ہے، تو چلو گپ شپ مارنے میں ذرا مزہ آتا ہے، تو مختلف موضوعات پر گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑے قریب ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں یار یہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، اس سے ہم جان چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ کہیں بھی جائیں گے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ سب ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے، اور دوست کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دوست جو ہے جس کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست یا اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشک اٹھانے والا، خوشبو اٹھانے والا، یا یوں کہیں کہ جو عطر فروش ہے، اس کی سی مثال ہے کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے نا، تو اگر عطر نہ بھی لوگے تو بھی تمہیں خوشبو کے حلے آتے رہیں گے مفت میں۔ اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا بھٹی چلانے والا، یا یوں کہیں کہ جو لوہار ہوتا ہے، لوہار کی بھٹی، اس سے شعلے اٹھتے ہیں، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ گے تو اپنے کپڑوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر بچا بھی لو تو لوہے کی جو ناخوشگوار بو ہوتی ہے وہ ضرور تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ اسی لیے ایک پنجابی شاعر ہے، بہت پیاری انہوں نے بات کی، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس حدیث کو انہوں نے اپنے شعر کے اندر سمجھانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، اچھے بندے کے پاس اٹھو بیٹھو گے تو ایسے جیسے اتار یعنی عطر فروش کی دکان میں چلے گئے ہو۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، یعنی آپ سودا وہاں سے خریدیں نہ خریدیں، عطر فروش کی دکان میں چلے جائیں گے تو خوشبو تمہیں مفت میں مل ہی جائے گی، اور اگر نہ بھی لو نا تو وہ چیک کرتے کرتے بھی بندے کو اتنی خوشبو لگا دیتا ہے کہ بندے کا کام اس دن کا تو کم از کم کوٹا پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ میں دبئی یا بحرین میں تھا، وہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے مال ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں پرفیومز رکھے ہوتے ہیں،
اچھا وہ چیک کرنے کے لیے ہیں، اور یہ انسان کی یہ نفسیات ہے، آپ ایک پرفیوم لگائیں گے، دوسرا لگائیں گے، تیسرا لگائیں گے تو آپ کی ناک جو ہے نا اس کا جواب دے جائے گی، وہ اب سارے اگلے جو ہے آپ کو ایک جیسی خوشبو محسوس ہوگی اس میں، تو وہ چیک کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ جاتے ہیں ہمارے وہاں پر، چلیں جی وہاں پرفیوم لگا لیں گے، تو اتنا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ خریدیں یا نہ خریدیں، تو وہ حلے، وہ خوشبو آپ کو مفت میں مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے حلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنگاں پین ہزاراں۔ آپ کپڑے جتنے مرضی سمیٹ کر بیٹھیں، آپ کو وہاں سے چھینٹیں پڑتی ہی رہیں گی۔ تو ہمیں یہ بات ضرور اپنے ذہن میں لانی چاہیے، اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دوست ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ دوست اچھا ہوگا تو کیونکہ بندہ دوست کی بات کو بہت جلدی فالو کرتا ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ بھی اس چیز کو مانیں گے یقیناً، کہ استاد کی بات کو بعض اوقات بندہ اگنور کر دیتا ہے، ماں باپ لگے ہی رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار ان کا تو کام ہی یہ روز ہی لیکچر ہوتا ہے گھر میں، لیکن دوست جو بات کرتا ہے نا بندہ اس کو پک کر لیتا ہے، اچھا میرا دوست یہ کہہ رہا ہے۔ دوست اگر سیریس ہو کر کہنا یار بات سنو، مسجد میں اذان ہو رہی ہے نا، چلو یار نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو دوست اگر سیریس ہو کر ایسے کہے گا نا تو بندہ آسانی سے چل پڑتا ہے، چلو یار نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر دوست نمازی ہے تو بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ اور اگر چار دوست ایک جگہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، اوپر سے اذان ہو جاتی ہے، وہ چاروں ہی اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نماز کا ٹائم آیا ہے اور چلا گیا ہے۔ اور اگر ان میں دو نمازی ہیں نا تو اذان ہوگی تو درمیان میں سلسلہ گفتگو ٹوٹ جاتا ہے نا، تسلسل برقرار نہیں رہتا ہے، ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اذان ہوگی اچانک، تو وہ کیا کریں گے، دو کہیں گے یار اٹھو چلے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا تین نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ ایک کہے گا یار میں اکیلا یہاں پر کیا سوکھوں گا بیٹھ کے، چلو میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ تو اگر ان میں ایک بھی نمازی ہوگا نا، وہ اٹھے گا، ایک دن آئے گا، دوسرے دن آئے گا، دوسروں کو اگر نہیں بھی کہے گا تو بھی ان کے ذہن میں آئے گا یار یہ ہمارے پاس سے اٹھ کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے، ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ اچھی صحبت کا ضرور ضرور بندے کے کردار پر اثر ہوتا ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا، اور بری صحبت کا بندے کے کردار پر برا اثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ چار بندے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، ایک پاس بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، چھاپا پڑے گا تو کیا کہے گا وہ چاہے قسمیں اٹھائے، حلف اٹھائے، جو مرضی کہے کہ میں نہیں کھیل رہا تھا، تو پولیس والے کیا کہیں گے، اچھا ٹھیک ہے تو نہیں کھیل رہا تھا، تجھے چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ کیا کریں گے، سب کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسی طرح پانچ بندے شراب پی رہے ہیں، ایک ویسے ہی پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ان شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی جو نوست ہے یہ ضرور اسے پہنچ کر رہے گی۔ تو اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جب دوست بنانا ہے، ملنا جلنا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دوستی کا رشتہ کس سے استوار کرنا ہے۔ دیکھیں ہم شوز خریدنے جاتے ہیں نا، شوز جوتا خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہاں کہتے ہیں مجھے جوتا دے دو، پہن کے اس کو پیسے دیتے ہیں، آ جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہماری لیڈیز جو ہے جب جوتا یا کپڑے خریدنے جاتی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے جوتے اور کتنے کپڑے دیکھے جاتے ہیں اور پھر اس میں سلیکشن ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب ہم جوتا خریدنے کے لیے جائیں تو ایک نہیں کئی جوتے پہنیں، اب وہ جو ہمیں تنگ ہو اس کو اتار دیں، جو کھلا ہو اس کو بھی اتار دیں، جو فٹ ہو اس کو بھی دیکھیں کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے، یہ مجھے اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، پھر چل کے دیکھیں گے، پھر اس کی قیمت پوچھیں گے، پھر اس کی بارگیننگ کرائیں گے، پھر اس کے پیسے دیں گے اور جوتا خریدیں گے۔ یعنی جوتا خریدنے کے لیے بھی ہم اتنا تردد کرتے ہیں، اتنی سوچ بچار کرتے ہیں، اور دوست بنانے کے لیے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیل ہی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ہمارا دوست اگر اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر دوست جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے کسی کافر سے دوستی لگا رکھی ہے جس کی صراحتاً قرآن و سنت میں ممانعت آئی ہے، تو وہ کافر یا مشرک اگر ہمارا دوست ہے، دوست کا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا، تو ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جس سے بات کی وہ دوست ہو گیا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ آج کل کی دوستیاں تو ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر دوستی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے،
کیا نام ہے، فرضی نام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات ناجائز دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں، جو سراسر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور پھر وہ آگے چل کر کیا کیا گل کھلاتی ہیں وہ دوستیاں، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ایسے بلنڈر مارتے ہیں دوستیوں کے نام پر، اور ایسے ایسے بڑے چیٹر اور کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے وہ کنڈیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اب کوئی آئے اور اس کو پھنسائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو دوستی فرینڈ شپ، فرینڈ ریکویسٹ ہم بھیجتے ہیں، نام ہی اس کا فرینڈ ریکویسٹ، یعنی یہ دوستی کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ یہ دوستی کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری دنیا و آخرت کا دار و مدار ہے۔ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، اس کی سلیکشن، اتنا سینس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں دوستی کر کے اس کو ٹھیک کروں گا، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، اتنا سینس اور اتنا ذہن اور اتنا مضبوط اعصاب کا مالک کوئی بندہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو چلو میں اس کے قریب ہوں گا تو اس کو نمازی بنا لوں گا، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اب اس کو اس اچھے دوست کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ دوستی جو یہ اہم ترین چیز ہے ہماری زندگی کی، بلکہ دوستی تو تھوڑی سی ایک آگے کی چیز چلی جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ کی تعلیمات آپ اندازہ کریں اس روایت سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ہمیں مسواک کی ضرورت پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 2 مسواکیں کاٹیں، ان میں ایک سیدھی سی تھی اور ایک ٹیڑھی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ ٹیڑھی مسواک ظاہر سی بات ہے مجھے ملے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک مجھے دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سیدھی مسواک آپ رکھیں، مجھے ٹیڑھی دے دیں۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ گھڑی بھر بھی صحبت اختیار کرے گا، کل قیامت کے روز اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جب ہمارا معاملہ آئے تو میں کہوں میں نے سیدھی مسواک اس کو دی تھی۔ یعنی کتنا اہم ترین، یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے بھی حق کا ہم نے خیال کرنا ہے، میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آپ سب نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی، میں اس موقع پر اس کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو اپنے دوست کے لیے پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوست کے لیے بھی، اپنے ساتھی کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں۔ یعنی کتنا جامع یہ فرمان ہے، کتنا جامع۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، تو جب میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رشوت کا لین دین نہ کرنا پڑے، تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کے بارے میں بھی یہ پسند کروں کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ دے، میرا دل کوئی نہ دکھائے، مجھے کوئی رنج نہ پہنچائے، میرے حقوق تلف نہ کرے کوئی بھی۔ تو مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی کوئی تکلیف میری وجہ سے نہ پہنچے، اس کو بھی کوئی پریشانی میری وجہ سے نہ پہنچے، اس کو بھی کوئی رنج میری وجہ سے نہ پہنچے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، اتنی خوبصورت بات ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے بھائی ہیں لیکن حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ ایک مرتبہ ان کی آپس میں کوئی شکر رنجی ہو گئی کسی بات پر۔ کیا ہو گئی؟ شکر رنجی۔ اچھا یہ لفظ میں نے استعمال کیا، شکر رنجی، یعنی ایسی رنجش جو میٹھی ہے، کیا ہے؟ کڑوی نہیں ہے۔ شکر رنجی جو ہے یہ آپس میں
دوستوں کے مابین ہو جاتی ہے۔ اسے شکر رنجی ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میٹھی میٹھی ناراضگی ہوتی ہے، اور اس کو فوراً ختم کر کے آپس میں کیا کر لینا چاہیے؟ رضی نامہ کر لینا چاہیے۔ آپس میں شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ 3 دن ہونے والے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ انہوں نے کہا 3 دن ہونے والے ہیں تو چلو میرے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں جا کے ان کو راضی کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھر سے نکلے اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا راستے میں پہنچے نا، کوئی بات یاد آئی تو واپس آ گئے، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور لکھا کہ اے میرے بھائی جان، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، راستے میں مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کو جب راضی کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی پہلے داخل کرے گا۔ تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا آپ مہربانی کریں، تکلیف کریں تو میرے پاس آئیں، مجھے راضی کریں تاکہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو اور آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ اچھا یہ خط لکھا جب امام حسن کے پاس جب یہ پہنچا، انہوں نے جب دیکھا تو مسکرائے اور پھر فوراً آئے اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ آج تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اچھا کوئی بات ایسی ہوتی بھی نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ طول دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ہماری ناراضگیاں کیسے ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے یہاں پر ڈیلرز حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، سودا ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اب آپس میں سودا بنا نہیں ہے کسی بات پر، خریدنے والا کہتا ہے میں اتنے دوں گا، بیچنے والا کہتا ہے نہیں مجھے اتنے چاہیے، آپس میں سودا نہیں بنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیل بیک ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں نا، ڈیل کیا ہو گئی؟ بنتے بنتے ٹوٹ گئی۔ اچھا وہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر چلے گیا، اب پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس نے اتنے پیسے مانگ لیے، اتنی کی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ تو ایسے موقع پر حالانکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ جسے چاہے وہی بچے، ورنہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہم نے نمازی حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بعد میں وہ غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ تھوڑی دیر پاس بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں گپیں ہو رہی تھی، چائے بھی پیے ہم نے، لیکن جب ڈیل بیک ہو گئی ہے تو پھر رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات کے اندر ایسے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کے بارے میں یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ میں نے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے نا، بہت سخت بھوک لگی ہے، روٹی میرے سامنے آ گئی ہے، کھانا سامنے ہے، بہت سخت بھوک لگی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ بھوکا کوئی بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، میں وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتا ہوں یا اس کو کھانے میں شریک کر دیتا ہوں۔ اس سے یقین کریں کہ اتنی لذت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم مادی چیزوں کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں، پیسے آ جائیں نا، یا کسی سے خدا نخواستہ ویسے ہی ہم نے مار لیے پیسے کسی بھی ناجائز صورت میں، کوئی ٹاپ شاپ مار لیا یا کوئی ایسا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اتنے لاکھ ہم نے دیہڑی لگا لی، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوشی وقتی ہے، یہ مادی چیزوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ کسی کو دے کر، مادی چیز کسی کے اوپر صدقہ کر کے، کسی کے اوپر ایثار کر کے جو بندے کو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ روحانی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو پریکٹیکل کر کے آپ دیکھیں، اتنا آپ کو سرور اور لذت محسوس ہوگی جو دیر پا ہوگی، جس کی لذت ختم ہی نہیں ہوگی اور اس کا چسکا ہمیں پڑ جائے گا۔ اچھا یار کسی کو جب چیز دی جاتی ہے کتنی لذت اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی خواہش، جا رہے ہیں، راستہ تنگ ہے، رک گئے ہیں، یار میرا بھائی ہے، چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، یہ مسلمان تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، چلو اس کو تھوڑی جلدی ہوگی، میں تھوڑا رک جاتا ہوں، اس کو راستہ دے دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ بظاہر آپ کو کوئی شاباش نہیں دے گا، ادھر آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف کسی کو راستہ دے کر دیکھیں، آپ کو کتنی روحانیت نصیب ہوگی۔ ہمارے ہاں چونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم گزشتہ چند جمعوں سے یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑی احتیاط سے نکالیں، تو یہ بھی بعض اوقات شکایت ملتی ہے
کہ جب ایک ساتھ سارے لوگ گاڑیاں نکالتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں پہلے جاؤں گا. تو اس حوالے سے آج پریکٹیکل اس کا کر کے دیکھیں آپ، کیونکہ ہم سب لوگ مسلمان یہاں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالیں اور ساتھ والے کو دیکھیں، اگر وہ تھوڑا جلدی میں ہے تو اس کو راستہ دیں اور بڑے ہی پلائٹ انداز میں آپ اس پورے معاملے کو حل کریں. یقین کریں کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی نیکی ہے. نیکی تو وہ جو مسجد میں ہم کر کے آئے ہیں، نیکی تو ہم نماز والی نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے. یہ کانٹے کو ہٹانا کیا ہے مجھے بتائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے راستہ کشادہ کرنا، کسی کے لیے راستے کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے لیے آسانی مہیا کر دینا، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے. تو یہ دوست اور ایک گھڑی بھر کی بھی صحبت جو ہمیں دنیا کے اندر میسر ہوتی ہے، قیامت کے روز اس کا بھی حساب لیا جائے گا. لہٰذا ہمارے جو دوست ہیں، آج تو دوستوں کے اندر بھی وفا. حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں دوست جو ہے نا کیسے ہونے چاہیے. ان کے پاس ان کا دوست آیا اور کہنے لگا مجھے قرض دینا ہے 40 دینار، آپ مجھے عطا فرما دیں. انہوں نے اس کو 40 دینار دے کر گھر میں آ کر رونا شروع کر دیا. زوجہ نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو دیے کیوں تھے؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا دوست ہے، یار ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس نے قرضہ دینا ہے، میں بن مانگے اس کو دے دیتا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں. انہوں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی اور ان کی صحبت پائی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کا دوست فوت ہو جاتا ہے تو وہ 40 سال کر اس 40 سال تک اس کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور اسے خرچہ دیتے ہیں. ایسی دوستیاں نبھاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی باوفا دوستیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر ہمارا دوست نمازی نہیں ہے، اگر کوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو اپنے دوست کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا